لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے. 6 سال سے 8 سال کے درمیان میں آپ کی کفالت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کی اور 8 سال سے آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے کاندھوں پر آئی. چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام جن کا ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر مبارک کے 8ویں سال سے آپ کی عمر مبارک کے 52ویں سال تک رہا. اور اسی مناسبت سے ایک مختصر سا سرسری جائزہ آپ کے کردار اور آپ کے قربانیوں کا اور جو آپ نے حفاظت و کفالت کی ذمہ داری نبھائی اور جو کردار آپ نے پیش کیا اس کے متعلق مختصر گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ علم یجید کا یتیمن فآوا، کہ اے میرے حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی. اس آیت میں خداوند متعال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہو گئے تو آپ کے یتیم ہونے کے بعد آپ کو پناہ دینے کا ذکر کیا ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے اور واقعاً پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کے یتیم ہونے کے بعد آپ کی کفالت اور آپ کی تربیت و پرورش اور آپ کو جو پناہ ملی وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دامن عاطفت میں ملی. تو یہاں پر خداوند متعال جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو اور آپ کی کفالت کو اپنی پناہ قرار دے رہا ہے، جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی ایک محکم دلیل ہے. اور یہ دلیل قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ خداوند متعال کسی بھی کافر یا مشرک کی پناہ کو اپنی پناہ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک حقیقت ہے اور جس کا احساس اور مشاہدہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جن سے نفرت اور بیزاری ہوتی ہے، جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، ہماری مخالف پارٹی کے افراد ہوتے ہیں، ان کے کسی بھی عمل کو اور کسی بھی فعل کو ہم سراہتے نہیں ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم اپنی مناسبت اور اپنی مطابقت اور اپنا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں جوڑتے اور ایسے لوگوں کا ذکر اور ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو تک کرنا پسند نہیں کرتے. تو اگر
خود معاذ اللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کافر یا مشرک ہوتے تو خداوند متعال آپ کی کفالت اور آپ کی پناہ کو اپنی پناہ نہیں قرار دیتا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جو اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کی پناہ کو اور جس کی کفالت کو خداوند متعال اپنی پناہ کہے وہ کیسے کافر یا مشرک ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلی بات تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کہ جس کی بنیاد قرآن مجید میں ہے، اور یہ ایسی قرآنی دلیل ہے کہ جس کے آگے وہ تمام جھوٹی اور گڑی ہوئی روایتیں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ آپ کے کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے گڑی گئی ہیں، وہ سب بیکار اور فرسودہ اور ناکارہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا مومن و موحد ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ کی پناہ کو خداوند متعال نے اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک جناب ابو طالب علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے جنہیں خدا و رسول کی معرفت حاصل تھی، اور آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کو ہم گزشتہ تقریروں میں ثابت کر چکے ہیں، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کے بارے میں کسی کو بھی گفتگو کی مجال نہیں ہے، اور کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی اور گڑی ہوئی روایت تک نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنیاد پر آپ کے ایمان اور آپ کے یقین کے بارے میں کوئی بات کہی ہے۔ لہذا جب آپ نے اپنے 10 بیٹوں میں سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے لیے، اور آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کیا اور وصیت کی، تو یہ بھی ایک مزید دلیل قرار پاتی ہے آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کے لیے اور آپ کی معرفت کے لیے، کیونکہ آپ کے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹوں میں جناب عباس رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس کے والد گرامی تھے، اور دوسرے فرزندان بھی تھے۔ تو تمام دوسرے بیٹوں کو چھوڑ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کرنا یہ ایک مزید دلیل ہے آپ کے ایمان اور آپ کی معرفت کی۔ اور اس کے علاوہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے یہ سگے بھائی تھے، یعنی جناب عبد المطلب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے تو وہ 10 بیٹے ایک ہی ماں سے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ آپ کی مختلف بیویوں سے یہ 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جس میں سے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ علیہ السلام جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تھے، یہ دونوں فرزند جو تھے وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور اسی وجہ سے ان دونوں سگے بھائیوں کے درمیان میں انس اور محبت حد درجہ زیادہ تھی۔ اور ان 2 سگے بھائیوں میں سے جناب عبداللہ علیہ السلام کے صلب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب سے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اور 3 فرزند بھی تھے، جن میں جناب جعفر علیہ السلام اور جناب عقیل و جناب طالب علیہ السلام بھی تھے۔ لہذا اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں یہ سگے چچازاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اور ان کے جو والد بزرگوار تھے جناب عبداللہ و جناب ابو طالب علیہ السلام یہ بھی سگے بھائی تھے اور ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ اس وجہ سے اور اس مناسبت سے بھی آپ کو ایک فطری
محبت اور لگاؤ اور حد درجہ پیار تھا اپنے بھتیجے سے، اور اس طریقے سے جناب عبد المطلب علیہ السلام کا جناب ابو طالب علیہ السلام کو منتخب کرنا اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کو دینا، یہ ایک مزید دلیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام و ایمان اور آپ کی معرفت۔ اب جب جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے کمسن بھتیجے کی تربیت و پرورش اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں، تو کچھ سالوں کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، تو آپ تجارت کی خاطر شام کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ صحرائے عرب سے نکل کر دو موسموں میں دو اہم سفر کیا کرتے تھے تجارت کی خاطر۔ تو ایک سفر ہوا کرتا تھا شام کی طرف اور ایک سفر ہوا کرتا تھا یمن کی طرف۔ لہذا جب جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے ایک تجارتی سفر کی خاطر شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے چچا، آپ مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں اور میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گا، اور آپ برائے مہربانی مجھے بھی لے کر چلیں۔ اور آپ اس طریقے سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر التجا کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام بے انتہا آپ کو گلے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے ضرور تم میرے ساتھ چلو گے۔ اور اس طریقے سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جن کی عمر مبارک ابھی 12 سال کی ہوتی ہے، اپنے ساتھ شام کی طرف تجارتی سفر میں لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سفر شام کی طرف شروع ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا دستور رہتا ہے اور یہ ایک عام ان لوگوں کے درمیان میں یہ طریقہ تھا کہ سفر کے دوران میں یہ مختلف منزلوں پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ اور ایک منزل ایسی تھی ان کے راستے میں کہ جس منزل کے پاس میں ایک بحیرہ نامی راہب کی خانقاہ تھی، اور یہ راہب اور جو تھا یہ عیسائی مذہب کا ماننے والا، اور ان کے پادریوں اور ان کے علماء اور زاہدین میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا اور انتہائی مشہور تھا۔ اور آج سے پہلے، اس سفر سے پہلے، ہمیشہ اس کی خانقاہ کے پاس یہ عربوں کا قافلہ پڑاؤ ڈالا کیا کرتا تھا، اور وہاں پر وہ منزل اور تھوڑی دیر کے لیے آرام و استراحت کیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو راہب تھا یہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس سفر میں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں شامل تھے، یہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ہی یہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ قافلہ جو چلا آ رہا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو اس قافلے پر سایہ ڈالے ہوئے ہے اور مسلسل اس قافلے کے ساتھ میں رواں دواں ہے۔ یعنی جہاں جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو یہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو اس قافلے کے سر پر معلق ہے اور اس قافلے کے ساتھ میں سفر کر رہا ہے، اور ان پر مسلسل چھاؤں ڈالے ہوئے ہے اور سایہ دیے ہوئے ہے۔ تو یہ بات دیکھ کر اسے انتہائی حیرت ہوتی ہے، اور چونکہ وہ عابدوں اور زاہدوں میں تھا اور روحانیت کے اعلیٰ مراحل پر فائز تھا، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ اہم بات ہے اب کی بار اس قافلے میں۔ لہذا جب یہ حضرات پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آرام اور سکون کی خاطر اور چند لمحہ اور کچھ عرصہ ٹھہرنے کی خاطر منزل اور پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں پر، تو یہ اپنی خانقاہ سے نکلتا ہے اور ان قافلے والوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں میری خانقاہ میں آئیں
اور میرے ساتھ کھانا نوش فرمائیں، اور اس طریقے سے تاکہ وہ کیا حالات ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا وجہ ہے یہ کہ ایسی کرامت اس قافلے والوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، یہ تمام حالات کی تفتیش کی خاطر وہ قافلے والوں کو مدعو کرتا ہے کھانے پر، اور سب کو اپنی خانقاہ میں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ لہذا تمام قافلے والے اس کی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و متاع کے پاس اور اپنے سامان کے پاس میں بطور حفاظت چھوڑ کر یہ تمام قافلے والے اس کی خانقاہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور خانقاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ راہب جو یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام قافلے والے تو ادھر آ گئے خانقاہ میں، لیکن ابر کا جو ٹکڑا ہے یہ مسلسل اسی جگہ پر معلق ہے کہ جہاں پہ ان قافلے والوں کا سامان ہے اور جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور ان کے تمام جو اسباب ہیں، مال و متاع ہیں، جہاں پر رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر یہ ابر کا ٹکڑا بھی ابھی تک معلق ہے۔ تو یہ قافلے والوں سے دریافت کرتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میری خانقاہ میں نہ آیا ہو اور وہیں پڑا ہو اور وہیں منزل کے پاس رہ گیا ہو؟ تو قافلے والے کہتے ہیں کہ ہاں، ایک یتیم بچہ ہے جس کی عمر ابھی تقریباً 12 سال ہے، اور اسے ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر وہیں پڑاؤ پر چھوڑ کر ہم آئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ برائے مہربانی اس بچے کو بھی بلا لائیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس قافلے کا کوئی فرد بھی میرے یہاں سے کھانا کھائے بغیر جائے، آگے بڑھے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اور اب یہ دیکھتا ہے راہب کہ وہ ابر کا ٹکڑا اب واپس سفر میں ہے اور مسلسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے آپ خانقاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ابر کا ٹکڑا جو ہے آپ پر سایہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ رواں دواں ہے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانقاہ تک آ جاتے ہیں، اور یہ ابر بھی آپ کے ساتھ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو تو یہ ماجرا دیکھ کر بحیرہ نامی راہب جو ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ آخر یہ بچہ کون ہے اور اس کے والدین کون ہیں اور اس کا حسب و نسب کیا ہے۔ تو قافلے والے اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک یتیم ہے، اور اس کے والد کا نام عبداللہ تھا جو کہ جناب عبد المطلب کے فرزند تھے، اور اس طریقے سے آپ کے خاندان اور آپ کے حسب و نسب کے بارے میں قافلے والے اس راہب کو بتاتے ہیں۔ تو یہ راہب کہتا ہے کہ اچھا، پھر ان کا کوئی رشتہ دار ہے قافلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں؟ تو قافلے والے کہتے ہیں کہ ہاں، ان کے جو چچا ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ ہیں ہمارے قافلے کے ساتھ میں، اور وہی ہمارے سردار ہیں۔ لہذا وہ راہب جناب ابو طالب علیہ السلام کو اکیلے میں بلاتا ہے، اور آپ سے مخصوص نشست اور تخلیے میں آپ سے گفتگو کرتا ہے، اور خلوت میں آپ سے گفتگو کرتا ہے، اور آپ سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتا ہے اور آپ کے حالات دریافت کرتا ہے، اور پھر آخر میں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا اور یہ علامت اسے پہلے سے پیش گوئی کے طور پر اس تک پہنچی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر وہ سمجھ جاتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ لہذا وہ یہ بشارت اور یہ خوشخبری جناب ابو طالب علیہ السلام کو بھی دیتا ہے، اور آپ سے تاکید کرتا ہے کہ آپ انہیں یہودیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اس راز کو وقت سے پہلے نہ کھولیں، اور اس بچے کی انتہائی اچھی طریقے سے حفاظت کریں اور کفالت کریں، اور اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق پیش گوئی اور خوشخبری اور بشارت
یہ بحیرہ نامی راہب جو ہے وہ آپ کی عمر مبارک جب 12 سال کی رہتی ہے، اور اس سفر میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ بشارت و خوشخبری یہ راہب دے دیتا ہے اور آپ کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے، اور اس طریقے سے یہاں پر یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں یہ تمام افراد واپس اپنے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور سفر ان کا جاری ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات اہم ہے جو کہ غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور دلیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور اسلام اور آپ کی معرفت کے متعلق، کہ جب آپ کو 12 سال کی عمر میں ہی اپنے بھتیجے کی نبوت اور رسالت کے متعلق خوشخبری و بشارت ایک غیر کے ذریعے، ایک ایسے شخص کے ذریعے کہ جو غیر مذہب کا تھا اور اس کا تعلق بھی مکہ سے نہیں تھا، اور وہ مکہ اور شام کے درمیان میں ایک منزل پر اور ایک پڑاؤ پر اس کی خانقاہ تھی، اس کے ذریعے جب مل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ انسان کو جب اس قسم کی علامات اور بشارت اور خوشخبری ملے تو اسے یقین آ جاتا ہے، اور جبکہ یہ ابر والا معاملہ بھی ایک بطور کرامت ہو رہا ہو، اور ایک غیر کے ذریعے، ایک غیر مذہب کے ماننے والے کے ذریعے جب ایسی بشارت اور خوشخبری ملے تو اس پر یقین کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا، اس میں کیا قباحت اور اس میں کیا برائی ہے، اور کیوں ایک انسان اسے نہیں مانے گا؟ لہذا فطری تقاضوں کی بنیاد پر یہاں پر یہ ایک مزید دلیل قرار پاتی ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ بشارت و خوشخبری مل گئی تھی تو لا محالہ اسے آپ نے قبول کیا ہوگا، اور آپ اس پر ایمان لائے ہوں گے اور آپ نے اسے مانا ہوگا۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی اور اسلام کی، کہ آپ کو تو جب ابھی بعثت سے بہت پہلے، اور ابھی آپ نے اعلان نبوت اور رسالت بھی نہ کیا تھا، اس سے بہت پہلے ابھی بچپنے میں ہی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، اسی وقت آپ کو آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں خبر مل گئی تھی، اور آپ نے اسے قبول کیا، اور اس پر آپ ضرور یقین آپ کو آیا ہوگا اور آپ نے اسے قبول کیا ہوگا۔ لہذا یہ ایک واقعہ ہے کہ جو مزید ایک دلیل قرار پاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا، اور اس طریقے سے یہ سفر جاری رہتا ہے، اور پھر یہ سفر کے دوران میں بھی بہت سارے خیر و برکت کے آثار لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو اب اس دوران میں ایک بار کیا ہوتا ہے کہ یہ سفر تو بہرحال ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے زندگی اپنے عام معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے، لیکن ایک بار کیا ہوتا ہے کہ مکے میں شدید قحط پڑتا ہے، اور وہ شدید قحط اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پانی کی انتہائی قلت ہو جاتی ہے، اور لوگ پیاس کے مارے اور بھوک اور پیاس کے مارے مرنے لگتے ہیں۔ تو لوگ سردار مکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس درخواست کرتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا کر خداوند متعال سے بارش کی دعا کرتے ہیں، اور فرماتے کہ اے میرے پروردگار، اس بچے کی عظمت اور منزلت کی خاطر ہمیں بارش سے سیراب کر، اور ہماری یہ قحط کا جو معاملہ ہے اسے دور کر، اور ہمیں بارش سے سیراب کر اور ہم پر ابر کرم کو نازل فرما۔ چنانچہ ابھی آپ کی دعا مکمل بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ دعا جو مانگ رہے ہیں وہ خداوند متعال سے مانگ رہے ہیں، کعبے کی دیوار سے حضرت کی پشت کو ٹکا کر، اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک انتہائی زوردار بارش ہوتی ہے، اور پورا مکہ سیر و سیراب ہو جاتا ہے، اور لوگ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، اور اس واقعے کو ملاحظہ کر کے
جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک انتہائی مشہور و معروف قصیدہ کہتے ہیں، اور وہ قصیدہ تاریخ میں محفوظ ہے اور اس کے اشعار تاریخ میں محفوظ ہیں، جس میں سے ایک شعر بہت مشہور ہے کہ جس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت کے متعلق کہ وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرنور اور گوری رنگت کے چہرے والے اور ایسے پرنور چہرے والے ہیں کہ جن کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بادلوں اور بارش کی دعا کی جاتی ہے، دعا استسقاء کی جاتی ہے، اور بادلوں اور بارش کو طلب کیا جاتا ہے ان کے چہرے کے نور کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے، اور وہ جو ہیں وہ یتیموں اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گوری رنگت ہے ان کی، ایسے پرنور چہرے والے ہیں کہ ان کے چہرے کے واسطے سے خداوند متعال سے بارش طلب کی جاتی ہے، بادلوں کو طلب کیا جاتا ہے، دعا استسقاء مانگی جاتی ہے، اور آپ جو ہیں وہ بیواؤں اور یتیموں کے پناہ گاہ اور حامی و مددگار ہیں۔ لہذا یہ شعر اتنا مشہور ہوا تاریخ میں اور اس دور میں اور ہمیشہ کہ اس کے متعلق صحیح بخاری میں باقاعدہ جناب عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، اور یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد میں ایک بار جب مکے میں شدید قحط ہوا اور پانی کی قلت ہوئی اور لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بارش کی دعا کریں، تو آپ بارش کی دعا کرتے ہیں اور فوراً بارش ہوتی ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ جب آپ ممبر پر دعا کر کے ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی دعا اور آپ ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ انتہائی زوردار بارش ہوتی ہے، تو مجھے آپ کو دیکھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ شعر یاد آیا کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کے بچپن میں آپ کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے خداوند متعال سے جو دعا کی تھی، اور وہ یہ شعر کہ وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ لہذا یہ پورا قصیدہ اور یہ شعر اور اس شعر کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عمر کی روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خداوند متعال سے دعا فرمائی، تو یہ پورا واقعہ اور یہ پورا قصیدہ اور یہ شعر، یہ تمام چیزوں سے پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایمان اور یقین کی دلیل ثابت ہوتی ہے، اور دلیل سامنے آتی ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں، اس میں توحید کی معرفت آپ کو حاصل ہے، اس بات کا ثبوت، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اور کعبے سے آپ کی پشت کو ٹکا کر آپ کا سوال کرنا اور دعا کرنا آپ کی معرفت رسول کو ثابت کرتا ہے، اور پھر آپ کی اس معرفتوں کے نتیجے میں اور آپ کے اس ایمان اور یقین اور آپ کی دعا کے نتیجے میں بارش کا ہونا، یہ براہ راست اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک آپ کی دعا مقبول تھی، اور آپ کا ایمان اور یقین مستحسن تھا، اور آپ کی توحید اور رسالت کی جو معرفت تھی وہ انتہائی اعلیٰ و اکمل تھی، اور آپ اتنے مستجاب الدعویٰ تھے کہ فوراً آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ قحط کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کا قصیدہ کہنا، اور یہ قصیدہ بہت سارے اشعار پر مبنی ہے، اور اس قصیدے میں ایسی بہت سارے اشعار ہیں کہ جن سے آپ کی معرفت توحید و معرفت رسالت کا ثبوت ملتا ہے، جس میں سے یہ ایک شعر انتہائی مشہور ہے کہ جس میں آپ نے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کیے، اور اس شعر کا اتنا مشہور ہونا کہ عبداللہ ابن عمر جیسے راوی کا اس شعر کو یاد رکھنا، اور حضرت کے زمانے میں جب آپ نے دعا کی بارش کی اور آپ کی دعا سے جب بارش ہوئی تو اس شعر کو یاد کرنا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرنا اور اس روایت کا صحیح بخاری میں موجود ہونا،
یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو مزید ایک انتہائی محکم دلیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق۔ لہذا سامعین، آج کی گفتگو یہیں ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔